السلام علیکم دوستوں کیا انسان 300 سال تک سویا رہ سکتا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں سائنس اور قرآن کی روشنی میں آپ کو 300 سال تک سوئے رہنے اور واپس جاگ کر بالکل صحت اور توانا انسان یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے پہ روشنی ڈالوں گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی نیند تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم خوراک چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں اور اس کے علاوہ کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینے بعد باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوتی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیرس جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی اسٹوری کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگ اور 258 اسپیس شپس کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہوم اسٹیڈ 2 پر جا رہے ہیں۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے، اس لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں جس میں وہ بامشکل 70 سے 80 سال طبعی عمر پاتا ہے، جانا مشکل ہے۔ تو سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر انتہا درجے کی آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے ابھی نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے 80 سال مزید پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند آیات پر غور کریں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے
تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے اور جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ تو دوستوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ لیکن دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نروز آپٹکس کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں جھپک رہا ہو تو آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن میں صاف کہا گیا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی اس سورت کے چند آیات کو پڑھنے کے لیے ناسا اور ان دوسرے ادارے جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں، وہ اگر غور کریں اور دیکھیں ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا عرصہ سو پائے، تو ان پر عدالت کے دربار ہوں گے۔ اگر یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔